اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں، ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں، اوپر چھت ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ. بر صغیر پاک و ہند میں آپ چل پڑیں عمارات کو دیکھنے کے لیے. ایک چھوٹی سی ریاست جو تھی تو بر صغیر پاک و ہند کی خوشحال ترین ریاستوں میں دوسرے نمبر پر، لیکن ایک چھوٹی سی ریاست ہونے کے باوجود اور عوام کی فلاح و بہبود کے کام سب سے پہلے مد نظر رکھنے کے بعد عباسی نوابوں نے جو عمارات تعمیر کروائیں، چاہے وہ مساجد ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ ہسپتال ہیں، یا اپنے رہائشی محل ہیں، یا اپنے لوگوں کے لیے رہائشی محل ہیں، وہ قابل دید ہیں. اور بزرگ بتاتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دوسرے ملکوں کے انتہائی قابل کاریگر جو اس دور میں مہنگے ترین کاریگر شمار ہوتے تھے، وہ عباسی نوابوں کے ذاتی ملازم ہوا کرتے تھے، کیونکہ عمارات کا سلسلہ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے جاری و ساری رہتا تھا. بلکہ بعض اوقات تو یہ بتاتے ہیں نواب صادق محمد خان صاحب پنجم کے مرحوم کے متعلق کہ ایک عمارت جب مکمل ہو جاتی تھی تو ایسے ہی اس میں نقش نکال کے، جبکہ وہ نقش نہیں ہوتا تھا، اسی پوری عمارت کو گروا دیا کرتے تھے اور پھر شروع کرا دیا کرتے تھے. اور بارہا ایسا جب انہوں نے کیا تو ان کے قریبی 2-4 ساتھیوں نے اصرار کر کے جب یہ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ عمارت میں تو کوئی نقش نہیں ہوتا، تو اللہ پاک بخشے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری ریاست کے مزدور اور مستری کہاں جائیں گے، اسی لیے میں یہ گرا دیتا ہوں کہ ان کی روزی لگی رہے، یہ کام کرتے رہیں. ایسا عوام ہمدرد، ایسا پیارا نواب. اور یہی وجہ تھی کہ ریاست بہاولپور خوشحال ترین ریاست تھی بر صغیر پاک و ہند کی. اندازہ لگائیں بر صغیر پاک و ہند کتنا لمبا چوڑا ایک بڑا خطہ تھا، جس میں 564 ریاستیں تھیں، اور 2 ریاستیں تھیں جو خوشحال ترین تھی 564 میں، اور اس میں دوسرے نمبر پر ریاست بہاولپور تھی. اب خوش قسمت ہیں بہاولپور کے لوگ کہ ان پر عدل کرنے والے، ہمدرد اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دینے والے عباسی نوابوں نے حکومت کی. اور پھر ریاست کے ختم ہونے کے بعد جو لوٹ مار ہوئی اس ریاست کے اثاثوں پر، اس کے ملکیتی جائیدادوں پر، وہ سب کے سامنے ہے. اور جو برا حال پاکستان میں شمولیت کے بعد اس ریاست کے لوگوں کا ہوا ہے، اس ریاست سے متصل جائیدادوں کا ہوا، وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورثے حکومت پاکستان نے سنبھالنے تھے. جب اس نے تمام ریاست کے وسائل اپنے قبضے میں لیے تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ ان ورثوں کی حفاظت کرتی، لیکن ان ورثوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اور آج بھی یہ ورثے کسی مسیحا کا راہ دیکھ رہے ہیں کہ کاش کوئی آئے اور ان کو سنبھال لے اور ان کی خوبصورتی لوٹا دے. آپ بھی میری اس آواز میں میرے ساتھی بن جائیں اور جہاں تک ہو سکے یہ آواز پہنچائیں کہ خدا را ریاست بہاولپور کے لوگوں کے مسائل پر اور ریاست بہاولپور کے ورثے پر حکومت وقت خصوصی توجہ دے. اب یہ تاج پوش محل اندر سے آپ کو دکھا دیا ہے جہاں تاج پوشی کی تقریب منعقد کی جاتی تھی. اب یہ 2 کمرے ہیں جہاں تاج پوشی کی جاتی تھی. یہ زیادہ بڑے اس لیے نہیں ہیں کہ تاج پوشی کی محفل میں مخصوص لوگوں کو، چیدہ لوگوں کو، اپنے خاندان کے بھی چند اور انتہائی قریبی سپہ سالاروں کو اور بڑے عہدیداروں کو بلا کر ان کی موجودگی میں تاج پوش
یہ تاج پوشی کی تقریب منعقد کی جاتی تھی۔ اسی آتش دان کے ساتھ ہی یہ سیڑھیاں ہیں اوپرلی منزل پر جانے کے لیے۔ دیکھیں سیڑھیوں کی مضبوطی کے لیے لکڑی کے بالے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو دوسری منزل بھی ابھی دکھاتا ہوں، بلکہ یہ تیسری، ایک زمین دوز ہے، ایک یہ ہو گئی اور یہ پھر یہ اوپر۔ پہلے میں آپ کو اس تاج پوش محل کے یہ سارے کمرے دکھا دوں۔ ایک کمرہ یہ ہے، یہ سائیڈ روم کی حیت دیکھ کر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ نواب صاحب یہاں جب تشریف لاتے ہوں گے تو ان سے ملاقات کرنے والوں کو ابتدا میں یہاں سے آنا پڑتا ہوگا۔ یہاں یقیناً وہی عملہ بیٹھتا ہوگا جو آنے والے ملاقاتیوں کو یہاں ریسیو کیا کرتا ہوگا۔ یہ دیکھیں، اور یہ بڑی اونچی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، روہی نیچے ہے۔ پہلے رواج بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اونچی جگہوں پر عمارات تعمیر کی جاتی تھی تاکہ بارش اور سیلاب کی صورت میں محفوظ رہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اونچی جگہ پر ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس طرف سے بھی۔ اور پھر میں اب آپ کو اس کی تیسری منزل بھی دکھا دوں تاکہ آپ مکمل طور پر اس عمارت کو دیکھ سکیں اور عش کر سکیں اس کی خوبصورتی پر، اس کی بناوٹ پر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ نکاسی کے لیے جو پرنالہ بنا ہوا ہے، نیچے لکڑی کے تختے لگا کر کتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا۔ یہ دیکھیں اوپر سے وہ آ رہا ہے، جب بارش ہوتی ہے چھت کا پانی ادھر سے، اور پھر یہاں تختہ لگا کر اس کے گرانے کے، پانی کے گرانے کا یہ بندوبست کیا گیا۔ پھر یہاں سے یہ سوراخ ہیں، یہاں سے پھر یہ پانی اس طرف۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ دریا کی صورت میں پانی بہا کرتا تھا، جس میں بعض اوقات نواب صاحبان کشتی تک بھی چلایا کرتے تھے اور محظوظ ہوا کرتے تھے، اور یہی پھر پانی نکاس کی صورت میں ادھر اس بہت بڑے تالاب میں گر جایا کرتا تھا۔ اب میں آپ کو اوپر لے چلتا ہوں آخری منزل پر۔ یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں، یہ اب آخری منزل پر میں آپ کو تاج پوش محل کی لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی چھت پر وہ ساری زبان جلدن کانے ڈالے گئے ہیں اور لکڑی کے بالے ہیں۔ یہ دروازہ ہے باہر نکلنے کا۔ یہ اس کی دیواروں کے اوپر اس کی خوبصورتی کے لیے تعمیر کیے گئے تھی، جس کو ریلنگ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ اوپرلا حصہ جو ہے، اس کے نیچے تاج پوش محل ہے جس میں تاج پوشی کی جاتی تھی۔ یہ ذرا اونچا ہے دوسرے کمروں کی نسبت۔ اس میں یہ دیکھیں چھت پر پانی کے نکاس کے پرنالے، اور پھر یہ جو نچلی سطح پہ برآمدے ہیں، پھر ان کے نکاس کے لیے وہ دیکھیں وہ پرنالے۔ اور یہ اوپر بھی دو چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں ہیں۔ یقیناً یہاں جب عباسی نوابوں میں سے کوئی تشریف لاتا ہوگا تو حفاظتی گارڈ کے لوگ ٹھہرتے ہوں گے۔ اوپر والے جو خوبصورتی کے لیے بنائے گئے ڈیزائن تھے وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اب اسی چھت پر کھڑے ہو کر آپ ذرا ایک نظر روہی کو بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں چاروں طرف سے، اور اس تاج پوش محل کے الٹے ہاتھ پر جب اندر آپ داخل ہوں قلعہ ڈراور کی طرف سے، تو الٹے ہاتھ پر وہ سامنے شاہی قبرستان آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہاں سے تقریباً 2-3 مربعوں کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر آپ یہ بالکل سامنے آ جائیں تو یہ شاہی مسجد ہے، شاہی جامع مسجد۔ تو یہ جال دیں وڈے درخت دی وجہ تو آدھی مسجد چھپی ہوئی ہے جو اب آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی۔ پھر اسی طرف ہی یہ دیکھیں قلعہ ڈراور موجود ہے۔ اور یہ قلعہ ڈراور کے سامنے وہ پرانے بازار، ان کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے آثار دکانوں کے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ کچھ کمرے بھی ہیں ان میں رہائشی فوجیوں کے، ملازموں کے۔ اب دیکھیں تو آج میں نے آپ کو یہ ایک عظیم الشان عباسی سلطنت کے ساتھ جس کا تعلق ہے تاج پوش محل کا، کہ یہاں تاج پوشی کے بعد ہی
سلطنت کا نظام حوالے کیا جاتا تھا ہر نواب کے، اس کو مکمل طور پر آپ کو دکھایا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔